بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم کافی کے بارے میں جانیں گے۔ کیسی دلچسپی کی بات ہے کہ انگلش زبان میں کافی کا لفظ سن 1526 میں متعارف ہوا۔ انگلش میں یہ لفظ ڈچ یا ولندیزی زبان کے لفظ کوفی سے آیا۔ ڈچ لوگوں نے یہ لفظ ترکی زبان کے لفظ قہوی سے لیا اور ترکی میں یہ لفظ عربی کے لفظ قہوہ سے آیا۔ قہوہ کا لفظ عربی لفظ قوہ سے لیا گیا، جس کا مطلب قوت یا طاقت کے ہیں۔ ایک اور تعریف کے مطابق قہوہ کا لفظ ایتھوپین لفظ قہ سے لیا گیا، جس کا مطلب ہے گہرا رنگ۔ کافی جو آج دنیا کے مقبول ترین مشروبات میں سے ایک ہے، در حقیقت مسلمانوں کی ایجاد ہے، اور یہ کسی سائنسدان کا نہیں بلکہ عام چرواہے عرب کا کارنامہ ہے، جو اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا کہ اسے ایک نئے طرز کا بیری یا پھل کا پودا ملا، اور انہیں ابالنے کے بعد دنیا میں پہلی بار کافی تیار ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یمن سے تعلق رکھنے والے ایک صوفی درویش غوث الاکبر نور الدین ابو الحسن ایتھوپیا کے جنگلات میں گھوم پھر رہے تھے کہ ان کو کچھ ایسے پرندے نظر آئے جو ایک پودے میں لگے بیری نما پھل کھا رہے تھے۔ یہ پرندے اپنی حرکات و سکنات میں انتہائی پھرتیلے اور قوی معلوم ہوتے تھے۔ صوفی صاحب نے جب ان پھلوں اور بیجوں کو استعمال کیا تو ان کو بھی اپنے جسم میں ایسی ہی طاقت اور پھرتی محسوس ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ شیخ ابو الحسن کا ایک شاگرد عمر اپنی دعاؤں کے وسیلے سے لوگوں کی بیماریاں دور کرنے میں بڑی شہرت کا حامل تھا۔ ایک مرتبہ اس کو موتا سے جلا وطن کر دیا گیا۔ شدید بھوک پر جب عمر کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو اس نے ایک درخت یا پودے کے بیری نما پھلوں کو چبانا شروع کیا، لیکن وہ بہت کڑوے لگے تو عمر نے ان کو آگ پر بھون کر کھانا چاہا، لیکن بھون کر وہ سخت ہو گئے۔ ان کو نرم کرنے کے لیے پانی میں ابالا تو ایک عمدہ مہک والا خوشبودار مشروب تیار ہو گیا، جس کو پینے سے عمر کو جسم میں طاقت اور توانائی محسوس ہوئی۔ جب اس معجزاتی مشروب کی کہانیاں موتا تک پہنچی تو عمر کو واپس بلا لیا گیا اور اس کو ایک باعزت عہدے سے نوازا گیا۔ ایتھوپیا سے کافی یمن پہنچی، جہاں مسلمان صوفی درویشوں کی خانقاہوں میں اس مشروب کا قہوہ استعمال کیا جانے لگا۔ صوفی حضرات ذکر کرنے سے پہلے کافی کا استعمال کرتے، جس سے ان کو ذہنی ارتکاز اور روحانی طاقت حاصل ہوتی تھی۔ رات کو جاگ کر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بھی یہ مشروب بہترین تھا، اور صوفی حضرات کو اس کے استعمال سے تھکن اور نیند یا سستی کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ ابتدا میں یہ صوفیوں کا مشروب کہلاتا تھا اور عام لوگ اس کو نہیں پیتے تھے۔ اس طرح یہ ایک خالص صوفی مشروب بن گیا۔ یمن سے کافی مکہ، مدینہ، دمشق، قاہرہ اور پھر سن 1511 میں یہ خلافت عثمانیہ کے دارالخلافہ استنبول اور عرب کے دیگر شہروں تک پہنچی۔ اس زمانے کے قدامت پسند علماء نے اس کے مقوی اور فوری توانائی پیدا کرنے والے اثرات کی وجہ سے اس کو ممنوع قرار دے دیا، لیکن سن 1524 میں خلیفہ سلطان سالم نے اس وقت کے مفتی اعظم ابو السعود العمادی کے مشورے سے فتویٰ جاری کرایا کہ کافی پینے میں کوئی قباحت نہیں اور یہ جائز ہے۔ اس کے بعد سن 1532 تک تمام بڑے شہروں میں کافی ہاؤس کھل گئے، جہاں عام عوام بھی اس مشروب سے لطف اندوز ہونے لگے۔ کافی ہاؤس مذہبی اور سیاسی گفتگو، مفکرین و مصنفین اور دانشوروں کا گڑھ بن گئے۔ 16ویں صدی میں کافی مشرق وسطیٰ سے نکل کر یورپ، مشرقی ہند اور امریکہ تک پہنچ گئی۔ ولندیزیوں یعنی ڈچ لوگوں نے اس کے پودے امریکہ تک پہنچا دیے۔ 18ویں صدی سے پہلے ایتھوپیا کے قدامت پسند چرچ نے بھی کافی پینے پر پابندی لگا دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک مسلم مشروب ہے اور عیسائیوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن 1874 تک ایتھوپین شہنشاہ مینیلک کی کوششوں سے چرچ نے کافی پینے پر سے پابندی ہٹا لی۔ سن 1600 تک کافی یورپ میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔
یورپ کا پہلا کافی ہاؤس سن 1645 میں اٹلی کے شہر وینس میں شروع ہوا۔ انگلینڈ میں کافی ایسٹ انڈیا کمپنی نے متعارف کروائی۔ انگلینڈ کا پہلا کافی ہاؤس ایک ترک نے کارن ہل کی سینٹ مائیکلز ایلی میں قائم کیا۔ 1654 میں آکسفورڈ میں کوئنس لینڈ میں پہلا کافی ہاؤس قائم کیا گیا جو آج تک موجود ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جرمنی کے علاوہ پورے یورپ میں خواتین کو کافی ہاؤس جانے کی اجازت نہ تھی۔ فرانسیسیوں نے کافی جنوبی امریکہ میں متعارف کروائی اور بڑے پیمانے پر اس کی کاشت بھی کی۔ یوں کافی امریکہ تک پھیل گئی۔ امریکنوں میں یہ مشروب انتہائی مقبول ہوا۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ امریکن چائے کو انگریزوں کا مشروب سمجھتے تھے۔ جنگ آزادی کا زمانہ تھا اور چائے پینا گویا غلامی کی نشانی تھی، لہٰذا کافی امریکنوں کا مقبول ترین مشروب بن گیا۔ اس طرح کافی سفر کرتی ہوئی پوری دنیا میں پھیل گئی اور جہاں جہاں موسم اس کے لیے سازگار تھا وہاں یہ پیدا بھی کی جانے لگی۔ انڈیا میں بھی کافی سن 1680 سے پیدا کی جا رہی ہے۔ جس طرح ہم صبح اٹھ کر چائے پیتے ہیں اسی طرح کافی ممالک میں کافی پی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ برِ صغیر کیونکہ انگریزوں کی کالونی تھا اور انگریز چائے پیتے تھے، لہذا وہ ہم کو بھی چائے کی لت لگا گئے۔ بالکل اسی طرح جو ممالک اسپین، فرانس اور پرتگال کی کالونیاں بنے، جیسا کہ فلپائن، جنوبی امریکہ اور افریقہ کے کچھ ممالک، تو وہ لوگ اپنے آقاؤں کی دیکھا دیکھی کافی پینے لگے اور آج تک یہی روایت جاری ہے۔ سن 1511 سے سن 1884 تک 10 لاکھ افریقیوں کو غلام بنا کر کیوبا لایا گیا، جہاں ان سے کافی کے باغات میں مشقت لی جاتی تھی۔ کافی کیسے بنتی ہے؟ کافی کا پودا 3 سے 4 سال میں پھل پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس میں سرخ، زرد اور گلابی رنگ کے چیری نما پھل لگتے ہیں۔ پکنے پر یہ گہرے سرخ رنگت اختیار کر لیتے ہیں۔ پھل توڑنے کے بعد ان کو پھیلا کر خشک کیا جاتا ہے۔ ہفتے میں کئی بار ان کو الٹا پلٹا جاتا ہے تاکہ ہر طرف سے یکساں خشک ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھلوں کو 40 سے 45 گھنٹے پانی کے ٹینکوں میں بھگویا جاتا ہے تاکہ ان میں خمیر پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد ان کو خشک کر لیا جاتا ہے۔ خشک ہونے پر ان کو 60 کلو تھیلوں میں بھر کر ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ فیکٹری پہنچنے کے بعد ماہرین اس کافی کا ذائقہ اور کوالٹی چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو خاص مشینوں میں ایک خاص درجہ حرارت پر بھونا جاتا ہے۔ بھوننے کے بھی مختلف مراحل ہوتے ہیں، کہیں بہت زیادہ اور کہیں ہلکا بھونا جاتا ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کو کس رنگ اور ذائقے کی کافی درکار ہے۔ بھونے ہوئے بیجوں کو پیس کر پاؤڈر بنا لیا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کافی برازیل میں پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کافی امریکہ میں پی جاتی ہے۔ اچھی کافی بنانا بھی ایک آرٹ ہے۔ کیا آپ کو کافی پسند ہے؟ کمنٹ میں بتائیے گا۔